فاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والعاصین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی لترا بمقدمہ الفدا۔ الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي أنت وشيتك هم الفائزون في الدنيا والآخرة. صلوات عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کی خدمت میں نے جس قول کریمہ کو عرض کرنے کا شرف حاصل کیا اور جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں سرکار ختمی مرتبت حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی، انتا یعنی تم، وشیتوں کا اور تمہارے شیعہ، ہم الفائزون فی الدنیا والآخرہ۔ اب یہ جو رسول اسلام نے حدیث ارشاد فرمائی عزیزان گرامی، یہ حدیث تمام مسلمانوں کے جتنے فرقے پائے جاتے ہیں ان کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں الفاظ میں تبدیلیاں آئی ہیں، یعنی کچھ لفظوں میں تبدیلیاں آئی ہیں، لیکن مفہوم حدیث یہی پایا جاتا ہے کہ اے علی تم بھی کامیاب ہو اور تمہارے شیعہ بھی کامیاب ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کسی نے یہ مانا کہ یوم قیامت میں، یعنی قیامت میں تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں، لیکن کہیں ہمارے کی حدیث میں یہ ملتا ہے کہ فی الدنیا والآخرہ، کہ تم اور تمہارے شیعہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور تم اور تمہارے شیعہ آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے تمام مسلمانوں کے فرقوں کی کتابوں میں مل جائے گا کہ اس حدیث کے اوپر سب نے اکتفا کیا ہے اور سب نے اس حدیث کو مانا ہے۔ ابن حجر مکی سوائق مورخہ میں اسی حدیث کو تحریر فرماتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ رسول اسلام نے اس حدیث کو ارشاد فرمایا، اور کس وقت ارشاد فرمایا کہ جب رسول اسلام مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، تمام اصحاب موجود ہیں، اور اس کے بعد جب اس آیت کا نزول ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وہم خیر البریہ، جب اس آیت کا نزول ہوا اور جناب رسالت مآب اس آیت کی تفسیر کرتے اس سے پہلے کہ جناب رسالت مآب نے دیکھا کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے، اور جیسے ہی حضرت کو تشریف لاتے دیکھا، آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ انت خیر البریہ، جیسے ہی امیر کائنات آئے ویسے ہی فرمایا کہ تم خیر البریہ، اور اس کے بعد آپ ہی کے لیے ارشاد فرمایا۔ وہیں پہ یہ حدیث ہمارے اہل تشیع کیا ملتی ہے کہ اسی وقت پہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا علی انت وشیتک هم الفائزون فی الدنیا والآخرہ، کہ اے علی تم بھی کامیاب ہو اور تمہارے شیعہ بھی کامیاب ہیں اس دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی۔ صلوات پڑھیں بر محمد تو آپ جناب رسالت مآب سند دے رہے ہیں کہ تم اور تمہارے شیعہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں۔ تو اب یہ روایات میں موجود ہے، اہل تسنن کیا بھی، ہمارے برادران اہل سنت کیا بھی اور اہل تشیع کیا بھی کتابوں میں لکھا ہے یہ بات، یہ لکھی ہے حدیث کے ساتھ کہ جب امیر کائنات اس واقعے کے بعد، اس حدیث کے اور اس آیت کے بعد، اس آیت کے نزول کے بعد جب یہ حدیث آپ کو مل گئی، جب یہ آیت آپ کی شان میں نازل ہو گئی، اس کے بعد جب ہمارے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کہیں تشریف لے جاتے تھے اور کہیں سے اگر ان کا گزر ہوتا تھا تو آپ کو لوگ دیکھ کر کہتے تھے کہ آ رہے ہیں خیر البریہ تشریف لا رہے ہیں، یعنی ان کو خیر البریہ کہہ کے یاد کیا جاتا تھا۔
اور ان کے لیے کہا جاتا تھا کہ آپ وہ ہیں کہ جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. اب جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو، کیوں کر اس سے متمسک ہونے والے، کیوں کر نہ اس کے دامن کو پکڑنے والے، کیوں کر نہ اس کی محبت میں گرفتار لوگ بھی کامیاب ہو جائیں. کیونکہ اس لیے کہ وہ علی تھے کہ جنہوں نے ضربت کھانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ فزت ورب الکعبہ، یہ کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہوا. جب علی کامیاب ہو گیا تو علی سے ملنے جلنے والے، علی سے محبت کرنے والے، علی کا عشق رکھنے والے، علی کا کلمہ پڑھنے والے، علی کا ذکر کرنے والے، علی کا ذکر عبادت سمجھ کے کرنے والے کیوں کر کامیاب نہیں ہوں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. صلوات پڑھیں بر محمد. اب دیکھا جائے کہ کامیابی ہے کیا. بھئی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. یہ بھی کامیاب ہے، یعنی امیر المومنین بھی اور ان کے چاہنے والے بھی، ان سے محبت کرنے والے بھی، ان کے عشق میں جو گرفتار ہیں وہ بھی کامیاب ہیں. اور خود امیر کائنات بھی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. اور امیر المومنین کی کامیابی آپ نے دیکھی کہ دنیا کے ہر میدان میں کامیاب نظر آئے. جتنے میدان ہیں اس میں جناب امیر المومنین کامیاب نظر آئے. اور اگر کامیاب نہ ہوتے تو جب ضربت کھائی ہے اس کے بعد ابن ملجم ملعون کی تلوار کھانے کے بعد یہ نہ فرماتے مسجد کوفہ میں کہ کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہوا. یعنی علی نے یہ بتا دیا کہ دیکھو میں رسول کے قول کی تصدیق کر کے جا رہا ہوں کہ انہوں نے فرما دیا تھا کہ علی تم بھی کامیاب ہو، تمہارے شیعہ بھی کامیاب ہیں. دیکھو جب ہم دنیا سے جا رہے ہیں تو اس بات کا اعلان کر کے جا رہے ہیں کہ ہمیں خدا کی طرف سے یہ اطمینان حاصل ہے کہ ہم کامیابی کی زندگی گزار کر دنیا سے جا رہے ہیں. لہذا ہمارے چاہنے والوں کو چاہیے کہ جب وہ دنیا سے جائیں تو وہ بھی دنیا میں زندگی کامیابی کی بسر کر کے جائیں، اور جب آخرت میں پہنچیں تو وہاں بھی کامیابی کی آخرت ہو. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. اب کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ بھئی دنیا کی کامیابی ہم تب مانتے ہیں کہ جب ہم بہت زیادہ دولت مند ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ شہرت ہو جاتی ہے، تعلقات میرے ہو جاتے ہیں، شہر کے اچھے لوگوں سے میرا اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے، میرے پاس زمانے کی تمام ضروریات کی چیزیں مہیا ہوتی ہیں. اس کو ہم بہتر زندگی سمجھتے ہیں، اس کو ہم کامیابی کی زندگی سمجھتے ہیں. لیکن حقیقت میں یہ کامیابی کی زندگی نہیں ہے کہ ہمارے سامنے کاریں کھڑی ہوں مہنگی مہنگی، ہمارے سامنے بلڈنگیں کھڑی ہوں میرے لیے، ہمارے سامنے آرائش کا سارا انتظام ہو، ہمارے لیے ساری چیزیں موجود ہو دنیا کی تمام آرائش کے لیے، ہماری دلکشی کے لیے، جس کے لیے ہم دنیا کو اپنی بہتر بنانا چاہتے ہیں وہ سب موجود ہو. لیکن عزیزان گرامی آخرت کی نگاہ میں یہ کامیابی کی زندگی نہیں ہے، بلکہ کامیابی کی زندگی اگر اللہ کی نگاہ میں کوئی ہے تو اللہ کی بندگی کی، اللہ کی اگر معرفت ہو جائے، اگر اس کے رسول کی معرفت ہو جائے، اگر امیر کائنات کی معرفت و محبت ہو جائے تو یہی زندگی کامیابی کی زندگی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد. تو کامیابی کی زندگی یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس دولت ہو، ہماری شہرت ہو، ہمارے پاس بنگلے ہوں، ہمارے پاس بلڈنگیں ہوں، ہمارے پاس دنیا کی تمام ضروریات کی چیزیں موجود ہوں تو یہ کامیابی کی زندگی نہیں، بلکہ اللہ کی نگاہ میں کامیابی کی زندگی وہ زندگی ہے کہ ہم اللہ کی نگاہ میں بہترین بندے ہوں، اللہ کی بہترین مخلوق ہوں، اللہ کے احکامات کے اوپر ایسی پابندی کرتے ہوں کہ پروردگار عالم پھر اس بندے کی بندگی دیکھے تو قرآن میں اس کے شان میں آیات کو نزول فرما دے، اس کے قصیدے پڑھتا نظر آئے، اس کے فضائل و کمالات قرآن میں بیان کرتا نظر آئے. جب جناب امیر اللہ کی بندگی میں اتنا اپنے کو غرق کر لیا انہوں نے، تب اللہ نے ان کے سلسلے میں قرآن مجید میں آیات کا نزول کیا. کبھی قصیدہ پڑھا، کبھی فضائل پڑھے، اور اس کے بعد کبھی رسول ان کے قصیدے پڑھتے نظر آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی کی زندگی وہ ہوا کرتی ہے کہ جو اللہ کے نزدیک بہترین بندگی کی نشانی ہو. صلوات پڑھیں بر محمد. تو کامیابی کی زندگی وہ ہے کہ جو اللہ کی بندگی کہلائے. کامیابی کی زندگی وہ ہے جو اللہ کے نزدیک کر دے. کامیابی کی زندگی وہ جو ہے جو قرب خدا عطا فرما دے. کامیابی کی زندگی وہ ہے کہ انسان جب اس دنیا سے جائے، اس دنیا میں جائے تو اس دنیا میں رہے تو کسی کا محتاج نہ ہو، اور اس دنیا سے جائے تو آخرت میں سوائے اللہ کے اور کوئی نہ ہو. آخرت میں اس کو کوئی پریشانی درپیش نہ آئے، آخرت میں اس کو کوئی مصیبت و مشکلات میں گرفتار نہ ہونا پڑے. اگر دنیا میں بہترین زندگی گزار کے گیا ہے، بس لوگ کہتے ہیں کہ آپ دنیا میں جیسے لوگ جی رہے ہیں ویسے جیے، ویسے زندگی گزاریے. لیکن دنیا میں زندگی گزارنا ہے، بے شک میں گزارنا ہے. ہمیں اسی دنیا میں رہ کر آخرت بنانا ہے، لیکن اس دنیا میں آخرت بنانے کے لیے دنیا پرستی ہمیں نہیں کرنا ہے. ہمیں دنیا کی رنگینیوں میں کھو نہیں جانا ہے.
ابھی میں آگے چل کے جناب امیر المومنین کی وصیت کو آپ حضرات کی خدمت میں نظر کروں گا اور آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. اس کے سلسلے سے دنیا کے لیے جو امام معصوم نے کہا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. لیکن بہترین زندگی آخرت کی جو امیر المومنین نے دنیا کی بھی بہترین زندگی گزاری کامیابی کی اور آخرت کی بھی. دنیا کے کسی معاملے میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ امیر المومنین اس معاملے میں معاذ اللہ نعوذ باللہ وہ ہم کو کامیاب نظر نہیں آئے. جس کسی نے بھی امیر المومنین کی شخصیت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی تو عبادت کے میدان میں کامیاب, شجاعت کے میدان میں کامیاب, سخاوت کے میدان میں کامیاب, یتیم پروری کے میدان میں کامیاب, یعنی کل ملا کے مخلوقات الہیہ اور انسانیت کا خیال رکھنے میں پوری زندگی گزار دی. اور جب کوئی انسانیت کے لیے زندگی گزارتا ہے تو یہی زندگی کامیابی کی زندگی ہوا کرتی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد. تو عزیزان گرامی, یہ جناب امیر کہ جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب, اور پھر جو آپ سے متمسک ہو گئے, جو آپ کے شیعہ ہیں, وشیتوں کا ہم الفائزون, اور آپ کے شیعہ بھی کامیاب ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کامیابی کی میں بہت زیادہ دلیلیں آپ حضرات کی خدمت میں نہیں پیش کرنا چاہتا, لیکن جو لوگ ان کے دامن سے متمسک ہو گئے, ان کی محبت میں گرفتار ہو گئے, ان کے عشق کے اسیر ہو گئے, جنہوں نے واقعاً ان سے عشق کیا, ان کی زندگی کیسی کامیابیوں کی زندگی ہے. بھائی انسان اسی کو کامیابی کی زندگی سمجھتا ہے نا, کہ انسان جب دنیا میں رہے تو لوگ اس سے ملنے کی تمنا کریں, اور جب دنیا سے چلا جائے تو لوگ اس کے اوپر آنسو بہائیں, لوگ اس کو یاد کریں, اس کا نام لیں. یہی کامیابی کی زندگی ہے نا ہماری نگاہوں میں, یعنی حق کی نگاہوں میں یہ کامیابی کی واقعاً زندگی ہے, جس کے لیے امیر کائنات نے ارشاد فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایسی زندگی گزارو کہ جب تک زندہ رہو, جب تک حیات رہو, لوگ تم سے ملنے کی تمنا کریں, اور جب دار فانی سے چلے جاؤ تو لوگ تمہیں یاد کر کے دو آنسو بہائیں, تم پر گریہ کریں, تمہیں یاد کریں. تو عزیزان گرامی, جو واقعاً ان سے متمسک ہو جاتے ہیں, جو واقعاً ان سے جڑ جاتے ہیں, ان کی کامیابی کی زندگی دنیا میں بھی ہوتی ہے, اور کامیابی کی زندگی وہ ابدی زندگی جو آخرت میں ہونا ہے وہ بھی کامیابی کی ہوتی ہے. اسی لیے آپ جناب قمبر کی زندگی کو پڑھ لیجئے, جناب سلمان کی زندگی کو پڑھ لیجئے, جناب عمار یاسر کی زندگی کو پڑھ لیجئے, اور ہمارے علماء مراجع مجتہدین و فقہا کی زندگی کو پڑھ دیجئے. جناب شیعان حیدر کرار ایسے ایسے گزرے جنہوں نے اپنی زبانیں کٹائیں, جنہوں نے اپنی گردنیں کٹائیں, جنہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں کٹائے, لیکن ان کے عشق میں اتنا غرق ہو گئے, ان کی زندگی سے اپنی زندگی کو, ان کے کردار سے اپنے کردار کو اس طرح سے متصل کر دیا کہ دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر لی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر لی. صلوات پڑھیں بر محمد. میں بہت زیادہ آپ حضرات کی خدمت میں طولانی گفتگو نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایک ذکر کہ کامیابی کی زندگی کیسے ہوتی ہے. جناب سلمان فارسی کہ جب اہل بیت کی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی خدمت میں آ گئے, اسلام قبول کر لیا, اور اس کے بعد جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ایسے چاہنے والے ہو گئے کہ سند مل رہی ہے کہ سلمان منا اہل البیت, یہاں لوگوں نے اہل بیت میں داخل ہونے کے لیے کیا کچھ نہیں کر ڈالا, لیکن کبھی سند نہیں ملی. گھر میں رہو گی لیکن اہل بیت میں نہیں ہو, لیکن یہ گھر میں نہیں رہتے ہیں لیکن محبت میں اپنے آپ کو غرق کر دیا. جو کامیابی کی زندگی ہونا چاہیے وہ کامیابی کی زندگی حاصل کر لی. تو اب صدا آ گئی کہ سلمان و منا اہل البیت, سلمان میرے اہل بیت میں سے. تو اب عزیزان گرامی, جب گھر میں آ گئے, جب اہل بیت میں آ گئے تو کہا خبردار سلمان فارسی نہ کہنا, آپ سلمان محمدی کہنا, سلمان محمدی کہنا. تو عزیزان گرامی, جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام, بھائی غور فرمائیے گا, حضرت بیٹھے ہوئے ہیں, اصحاب کا مجمع ہے, اصحاب گھیرے ہوئے ہیں مولا کو, اور اس کے بعد مولا تذکرہ کر رہے ہیں. مولا نے جناب سلمان فارسی کا تذکرہ شروع کیا, اور جناب سلمان فارسی کا جب تذکرہ شروع کیا تو ایک صحابی نے اٹھ کے مولا سے کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ جناب سلمان فارسی یہ کون ہے, سلمان محمدی کون ہے کہ جن کا تذکرہ آپ کیا کرتے ہیں.
مولانا نے کہا کہ یہ نہ کہو کہ سلمان فارسی کا تذکرہ آپ کرتے ہیں، بلکہ میں نے اپنے والد جناب امام محمد باقر سے سنا، میرے باپ اپنے دادا حضرت امام زین العابدین سے ان کا تذکرہ سنتے تھے، میرے دادا حضرت امام حسین حضرت امام حسن سے تذکرہ سنتے تھے، اور جناب امیر کائنات ان کا تذکرہ کرتے تھے، اور وہی نہیں بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار انبیاء ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے اندر کچھ ایسی صفات پائی جاتی تھیں، کچھ ایسے کمالات پائے جاتے تھے کہ جس کی بنا کے اوپر آج تک ہم اہل بیت ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو یقین جانیے کہ جب ان کے دامن سے انسان متمسک ہو جاتا ہے، جب ان کی محبت میں اپنے کو غرق کر لیتا ہے، جب ان کے عشق میں ان کے عشق کا اسیر ہو جاتا ہے انسان، تو پھر ائمہ ان کا تذکرہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، پھر امام وقت ان کا تذکرہ کرتا نظر آتا ہے۔ عزیزان گرامی، ذرا سوچا ہے شہر کا کوئی عالم دین اگر ہمارا نام مجلس میں لے لے تو ہم مہینوں فخر کرتے ہیں کہ اس عالم دین نے میرا نام لے لیا۔ ارے کسی کا اگر امام وقت نام لے کے اس کا تذکرہ کرتا ہو تو عزیزان گرامی کیا فضیلت کا عالم ہوگا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کیا عالم ہوگا فضیلت کا، کیا کردار، کیا سیرت، کیا محبت اہل بیت، کیا خدا تک ان کی رسائی تھی، کیا اللہ کی بندگی میں اپنے کو غرق کر لیا تھا کہ اہل بیت تذکرہ کرتے نظر آنے، کہ دنیا و آخرت کی کامیابی لے کر گئے۔ کہا کہ یہ تذکرے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کہا ان میں 3 خاص باتیں پائی جاتی تھیں، اور وہ 3 خاص باتیں جو پائی جاتی تھیں وہ یہ تھیں کہ سب سے پہلی چیز ان میں جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ سب سے پہلے امیر المومنین کی خواہش کو اپنی خواہش کے اوپر مقدم رکھتے تھے۔ لیکن عزیزان گرامی، ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہماری خواہشات غالب آ جائیں، جو ہم چاہیں وہ ہو، لیکن واقعاً میں جو ان کا چاہنے والا ہوتا ہے، واقعاً جو کامیابی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، واقعاً جو اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، وہ ہمیشہ اپنی خواہشات کے اوپر، ان کی خواہشات، اپنی خواہش کے اوپر امیر المومنین کی خواہش، اپنی خواہش کے اوپر ائمہ اہل بیت کی خواہش کو رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلمان فارسی کا تذکرہ اس لیے امام کی بزم میں ہوتا ہے، اس لیے زبان مبارک امام سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی خواہش کو کچھ نہیں سمجھتے، اس کے اپنی خواہش کے اوپر امام کی خواہش کو رکھتے ہیں۔ اس کے بعد نے فرمایا دوسری فضیلت ان میں یہ پائی جاتی تھی کہ وہ غربا فقراء کو فضیلت دیتے تھے عمرا کے اوپر، صاحبان ثروت و دولت کے اوپر۔ لیکن ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ میں معذرت کے ساتھ کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کوئی صاحب دولت، صاحب ثروت، صاحب اقتدار ہے، جس کے پاس دنیا کی دولتیں موجود ہیں، دنیا کا اقتدار موجود ہے، جس کے پاس تھوڑا سا مال و دولت ہے، جس کے پاس جاؤ حشم ہے، ہم فوراً اس کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں، ہم فوراً اس کے قصیدے نظر آتے ہیں۔ میں آپ کو مثال عرض کر دوں، میں نے مجلس کو شروع کیا اور کرنے کے بعد لوگ ایک کے بعد ایک آتے رہے، جیسے کہ ابھی آپ حضرات تشریف لائے، میں نے کسی کی بھی پذیرائی نہیں کی، میں نے کسی سے بھی نہیں کہا کہ سر آپ تشریف لے آئیے، حضور آپ تشریف لے آئیے، جناب آپ تشریف لے آئیے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ ایک صاحب دولت انسان آ رہا تھا، جیسے ہی مجلس میں وہ تشریف لانے لگا، ویسے ہی میں نے کہا کہ فلاں صاحب آپ تشریف آگے لے آئیے۔ تو اگر ہم نے یہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو اس لیے اہمیت اور عزت دی ہے کہ وہ صاحب مال و دولت، صاحب ثروت ہے، لیکن ہمارا ایسا کرنا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ اگر ہم کامیابی کی زندگی چاہتے ہیں تو ہمارا ہاں یہ اور بات ہے، اگر ہم سب کو عزت دے رہے ہیں تو ہم اس کو بھی عزت دیتے، لیکن اگر سب کو عزت نہیں دی، ہم خالی دولت مند کو عزت دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دولت کے پجاری ہیں، ہم مال و دولت کی پرستش کرنے والے ہیں، ہم اس کا عزت و احترام کرنے والے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، جناب سلمان فارسی کا احترام اس لیے ہوتا ہے، جناب فارسی کا تذکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اغنیاء کے اوپر فقراء کو، مساکین کو فضیلت دیتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری فضیلت کیا ہے؟ تیسری فضیلت امام ششم فرما رہے ہیں، تیسری فضیلت ان میں یہ پائی جاتی تھی کہ وہ علماء اور علم کو دوست رکھتے تھے، علم اور علماء کو دوست رکھتے تھے۔ لیکن عزیزان گرامی، ذرا آپ دل سے بتائیے کہ ہم کتنا علم کو دوست رکھتے ہیں، ہم کتنا علماء کو دوست رکھتے ہیں، ہم کتنا علم دوست رکھنے والوں کو دوست رکھتے ہیں،
ہم کتنا احترام علماء کرتے ہیں، ہم کتنا علم حاصل کرنے کی صحیح و کوشش کرتے ہیں. نہیں عزیزان گرامی، اگر ہم واقعاً ان کے چاہنے والے ہیں، اگر ہم واقعاً ان سے محبت کرنے والے ہیں، اگر ہم واقعاً امیر المومنین کے پیروکار ہیں، تو جس طریقے سے امام معصوم نے ان صفات کی بنا کے اوپر ان کی تعریف کی ہے، ان کی نسلوں نے تعریف کی ہے، تمام ائمہ نے تعریف کی ہے، اگر واقعاً ہم ایسی صفات کے حامل ہو جائیں تو یقیناً ایک مرتبہ آواز امام زمان آئے گی کہ ہاں واقعاً تم میرے شیعہ ہو، تم میرے چاہنے والے ہو. صلوات پڑھیں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، جب مولا کا تذکرہ ہوگا تو ان سے محبت کرنے والوں کا تذکرہ آ جائے گا. جب کامیابی کا تذکرہ ہوگا تو مولا کی کامیابی کا تذکرہ ہوگا، تو مولا کے چاہنے والوں کی کامیابی کا تذکرہ آئے گا. یہ میں نے تذکرہ اس لیے کیا تاکہ انسان سمجھے کہ واقعاً کامیابی کی زندگی کسے کہتے ہیں، کامیابی کی زندگی کیا ہے. یہی کامیابی کی زندگی ہماری بہتر بنانے کے لیے امیر کائنات، آپ حضرات کے پیش نظر امیر کائنات کی شہادت کے ایام ہیں، اور یہ 20 رمضان کی مجلس، اس میں میں چاہوں گا امیر کائنات نے جو ابن ملجم ملعون کی ضرب لگنے کے بعد جو وصیت حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام کو کی ہے، یقیناً اگر آپ اس وصیت کو اٹھا کے دیکھیں گے تو اس وصیت میں تثنیہ کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، یعنی 2 لوگوں سے یہ وصیت کی جا رہی ہے جس میں امام حسن اور امام حسین ہے. لیکن ہم یہ فراموش نہیں کریں گے کہ خالی امام کو، بلکہ امام جو وصیتیں کی جا رہی ہیں، امام تو معصوم ہوتا ہے، منصوص من اللہ، بے گناہ، اس سے گناہ و خطا کا امکان نہیں ہے. لیکن جو باتیں امیر کائنات فرما رہے ہیں وصیت میں، وہ اس لیے فرما رہے ہیں تاکہ اس وصیت کے ذریعے سے تمام ان سے چاہنے والے، تمام دنیا میں آنے والے قیامت تک کے جو لوگ ہیں، وہ ان تمام باتوں پر عمل کر کے اس دنیا کو جنت کا نمونہ بنا دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا جنگل کا نمونہ بن جائے، کہ جس لیے انبیاء کی خلقت ہوئی، جس لیے معصومین کا نزول ہوا، جس لیے اس روئے زمین پر ان ہستیوں کو بھیجا گیا، کہ وہاں کا جو سسٹم ہے، وہاں کا جو ماحول ہے، وہ ایسا ماحول ہو سکے کہ ان کے ذریعے سے انسان اس دنیا کو جنت کا نمونہ بنا دے. جناب امیر کائنات نے کامیابی کی زندگی گزار کر اور اپنے چاہنے والوں کو یہ بتایا کہ دیکھو کامیابی کی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. اس دنیا کو بھی ان کے چاہنے والوں نے کامیاب بنا کر دکھا دیا، اور اس کے بعد آخرت کی کامیابی کی دلیل اسی دنیا میں دیکھے گئے. لیکن عزیزان گرامی، جو لوگ کامیابی حاصل نہیں کرنا چاہتے، کیا کہا تھا ابن ملجم نے؟ مولا نے کیا پوچھا تھا؟ مگر اس نے کیا کہا؟ کہا جسے جہنم کھینچ رہی ہو اپنی طرف، وہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ 35 ہجری میں امام کی خدمت میں آیا، لوگوں کے ساتھ آیا. لوگوں نے کہا مولا میں اس کو لے کر نہیں آیا، یہ زبردستی میرے ساتھ آیا. مولا نے سوال جواب کرنا شروع کیے. مولا نے شجرہ نسب کے بارے میں پوچھا. مولا نے جتنے سوال اس کے اوپر اٹھائے، اس نے کہا ہاں مولا آپ سچ کہتے ہیں. مولا نے کہا ایسا کبھی ہوا تھا؟ ہاں. اس نے کہا ہوا تھا. ایسا ہوا تھا؟ ہاں ہوا تھا. تمہاری ماں ایسی تھی؟ ہاں ایسی تھی. سب کچھ اس نے اقرار کیا، محبت کا دم بھرا. 35 ہجری میں جہاں جانثاری کی بات کرتا تھا، وہی ابن ملجم صرف اپنے نفس کی پاکیزگی نہ کرنے کی بنا پر، اپنے نفس کی پرورش نہ کرنے کی بنا کے اوپر 40 ہجری میں صرف 5 سال کے بعد امیر المومنین کے قتل پہ آمادہ ہو گیا. اس لیے کہ کامیابی کی زندگی سے دور تھا، کامیابی کی آخرت کا خواب اس نے نہیں دیکھا تھا. لیکن عزیزان گرامی، اس امیر کائنات نے اس دنیا سے جاتے جاتے اپنے چاہنے والوں کے لیے ایسا اہتمام کیا کہ اگر دیکھو واقعاً تم میرے چاہنے والے ہو، اگر تم واقعاً مجھ سے محبت کرنے والے ہو، اگر تم واقعاً علی علی کہنے والے ہو، اگر تم واقعاً میری محبت اور عشق کا دم بھرنے والے ہو، اگر واقعاً تم میرا ذکر کرنے والے ہو اور میرے ذکر کو عبادت سمجھنے والے ہو، تو یقین جانو کہ اگر تم نے میری وصیت کے اوپر عمل کر لیا تو تم نے اس دنیا میں بھی اپنے کو کامیاب بنا لیا، اور اس کے بعد میں تم اپنی آخرت کو بھی کامیاب بنا لو گے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. تو عزیزان گرامی، جناب امیر کائنات نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جو وصیت فرمائی اپنے بیٹوں کو، وہ اپنے بیٹوں کو نہیں تھی بلکہ پوری آنے والی قیامت تک کی جو نسلیں ہیں ان سب کو جناب امیر کائنات نے اپنا پیغام دے دیا. اور اس وصیت کے ذریعے سے یہ پیغام دیا کہ دیکھو تم اپنی دنیا کو بھی، اگر تم واقعاً میرے چاہنے والے ہو،
اگر تم واقعاً اللہ کی بندگی کا اقرار کرتے ہو تو تم اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے میری وصیت کے اوپر عمل کر لینا. اگر تم نے اس وصیت کے اوپر عمل کر لیا تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی تو تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. تو عزیزان گرامی، جناب امیر کائنات وصیت فرماتے ہیں اور سب سے پہلا جملہ آپ وصیت میں کہتے ہیں. جناب امام حسن اور امام حسین آپ کے سامنے تشریف فرمائے. آپ فرماتے ہیں اوصیکما بتقوی اللہ، میں تم کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. میں تم سے اللہ سے ڈرنے، تم کو اللہ سے ڈرتا رہنے کی وصیت کرتا ہوں. امام معصوم ہیں، امام بے خطا و بے گناہ ہیں، ان سے امکان نہیں ہے کہ غلطی ہو جائے، ان سے امکان نہیں ہے کہ گناہ سرزد ہو جائے. وہ معصوم ہیں، اللہ نے انہیں گناہوں سے پاک کیا ہے. لیکن ان کے ذریعے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کا خوف اختیار کرنا. اللہ کا خوف اختیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے ایسے ڈریں کسی ظالم و درندے سے ڈرتے نہیں. علماء نے فرمایا اللہ کے خوف کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تم اپنے ماں باپ سے ڈرتے ہو ویسے اللہ سے ڈرو. کیوں؟ کیا اس لیے کہ جب تم اپنے ماں باپ سے خوف کرتے ہو، جب ان سے ڈرتے ہو تو جہاں تمہیں ان سے خوف ہوتا ہے، جہاں ان کا ڈر ہوتا ہے، جہاں ان سے مار کھانے کی تمہیں فکر ستاتی ہے، وہیں تمہیں یہ بھی اطمینان ہوتا ہے کہ مارنے کے بعد یہی ہمارے سر کے اوپر دست شفقت رکھیں گے، یہی ہماری ضروریات کو پورا کریں گے، یہی ہمیں لباس پہنانے والے ہیں، یہی ہمارے دنیاوی زندگی اور ضروریات کا سامان مہیا کرنے والے ہیں. آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا کہ انسان، بچے ہمارے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، آپ حضرات کے گھروں کے بچے بھی اسکولوں میں پڑھتے ہوں گے، اور جب بچے اسکول میں جاتے ہیں، بچے کوچنگ میں جاتے ہیں، بچے باہر نکلتے ہیں تو جو معاملات ان کو پیش آتے ہیں، مثال کے طور پر ہم سبھی کے بچے اسکول میں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں. اکثر ماں باپ کہتے ہیں کہ فلاں کتاب کھو کے آ گئے، فلاں کاپی کھو کے آ گئے، تم نے پینسل کھو دی، تم نے ربڑ کھو دیا. ڈانٹتے بھی ہیں، ڈپٹتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بچے کو یہ معلوم ہے کہ ہاں دوسرا سامان مہیا کرنے والے بھی میرے والدین ہیں. جب یہ اطمینان ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. تو اللہ سے خوف اس طرح سے نہیں کرنا ہے، کیونکہ ظالم و درندے کا خوف ایسے ہوتا ہے کہ انسان صرف پناہ مانگتا ہے لیکن اس سے امید کوئی نہیں ہوتی. لیکن اللہ سے خوف میں یہ امید ہوتی ہے کہ ہاں گناہ ہو رہے ہیں، لیکن اگر اس کی بارگاہ میں طلب مغفرت کی جائے گی تو وہی ہے کہ معاف کرنے والا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ غفار الذنوب ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہی ہے کہ میرے عیبوں پر پردے ڈالے گا، وہی ہے کہ جو میرے گناہوں کو معاف کرے گا، وہی ہے کہ جو ہماری بخشش کرنے والا ہے. اسی سے امیدیں ہیں. لیکن عزیزان گرامی، ہمیں اللہ سے ایسے نہیں ڈرنا چاہیے کہ ہم ڈر رہے ہیں لیکن امیدیں نہیں ہیں. یقیناً ہم خاکی انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے ہر لمحہ خوف پیدا کریں. فرماتے ہیں امیر المومنین اوصیکما بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی الہی کی، اللہ سے ڈرتے رہنے کی تمہیں وصیت کرتا ہوں. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور دیکھو اس دنیا کی رنگینیوں میں الجھ نہ جانا، اس دنیا کی دلکشی میں الجھ نہ جانا، اس دنیا کی تمام رنگینیوں میں تم اپنے آپ کو محو نہ کر دینا. کہیں ایسا نہ ہو یہ دنیا کی خواہشیں تمہیں اپنا اسیر بنا لیں. ورنہ اس دنیا کے بارے میں امیر المومنین نے، اگر امیر المومنین کو یہ دنیا پیاری ہوتی تو پھر امیر کائنات کے علاوہ اس دنیا کے اوپر کوئی نہ رہتا. ان کو اللہ نے یہ اختیار دیا تھا، لیکن انہوں نے وہ کیا کہ جو اللہ کی مرضی تھی. اس لیے کہ قرآن ان کے لیے کہتا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کہ وہ تو کچھ چاہتے نہیں اللہ اس کے کہ جو وہ چاہے. اس لیے جو مرضی الہی ہوتی ہے وہ یہ کرتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. اس دنیا کے اسیر نہ ہو جانا. اور کہا اسی وصیت میں کہ اگر تم دنیا کی طرف نہیں بھی جاؤ گے تو لیکن دنیا تمہاری طرف آئے گی، لیکن اس کے آنے کے بعد تم دھوکہ نہ کھانا. اور پھر فرمایا کہ وہ چیزیں جو تم سے روک لی جائیں تم اس کے لیے کڑنا نہیں، تم اس کے لیے پریشان نہ ہونا. اس لیے کہ جو چیزیں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے روک لیا جائیں اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. سمجھ لینا کہ وہ تمہارے لیے نہیں ہے. عزیزان گرامی، ہم بہت سی چیزوں کے لیے اپنے زندگی میں پریشان رہتے ہیں
کہ یہ چیز مل جائے، یہ حاصل ہو جائے، وہ حاصل ہو جائے۔ ہمارے دین نے اتنی اجازت دی ہے کہ کسی بھی جائز چیز کو حاصل کرنے کی صحیح ہو کوشش کرو، لیکن اس چیز کو حاصل کرنے میں اپنی زندگی نہ غرق کر دو۔ کوشش کرو، دعا کرو، لیکن پوری زندگی اور پوری حیات اپنی ہم غرق کر دیں کسی چیز کو حاصل کرنے میں نہیں۔ اگر میری تقدیر میں لکھی ہے تو کہیں سے بھی آ جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل صلی اللہ محمد وآل۔ یہ وصیت ہے امیر المومنین ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں آپ؟ کوئی گوشہ نہیں چھوڑا، اور یہ وصیت کو گھر جا کے پڑھیے گا۔ نہج بلاغہ بہترین جناب امیر کا شاہکار ہے کہ جس کے اندر مکتوب نمبر 47 میں یہ وصیت تحریر ہے، موجود ہے، جس میں مولا فرماتے ہیں کہ خبردار اپنے رشتہ داروں، اپنے متعلقین، ان سب سے اپنے معاملات کو درست رکھنا، کہ ان کے معاملات کو الجھانا نہیں بلکہ سلجھانے کی کوشش کرنا۔ اس لیے کہ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ آپسی تعلقات کو بہتر بنانا اور ان کو صحیح کر لینا عام نماز و روزوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر! کیا فرمانا چاہ رہے ہیں امیر المومنین؟ ہم مستحب نمازیں پڑھ کر اپنے کو اللہ کا بہترین بندہ سمجھنے لگتے ہیں، ہم اپنے کو عبادت گزار سمجھنے لگتے ہیں، ہم مستحب روزے رکھنے کے بعد اپنے کو بافضیلت سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے نزدیک ہوئے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے رشتہ داروں سے تعلقات منقطع ہیں، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے محلے والوں سے تعلقات منقطع ہیں، ہم تمام اپنے ملنے والوں سے قطع رحمی کرے ہوئے ہیں، بھائی بھائی سے نہیں مل رہا ہے، بہن بہن سے نہیں مل رہی ہے۔ یہ تمام ہمارے معاشرے میں حالات ہیں کہ نہیں؟ مولا نے فرمایا، کہیں پہ امام معصوم نے قول موجود ہے امام معصوم کا، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ہم نشینی سے بچو کہ جو اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کیے ہوئے، اس لیے کہ میں نے قرآن مجید میں 3 جگہ اس کو لعنت کا مستحق قرار پایا۔ تو عزیزان گرامی، امام معصوم فرما رہے ہیں، امام میرے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ تعلقات اگر منقطع ہیں تو ان کو جوڑو۔ اگر تمہارے کسی سے تعلقات ختم ہو گئے ہیں تو مومن 3 دن سے زیادہ تک ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں رہتے۔ اگر تم واقعاً امیر المومنین کے چاہنے والے ہو، اگر واقعاً ہم امیر المومنین کی محبت کرنے والے ہیں، تو پھر ہمارے رشتہ داروں سے تعلقات خراب نہیں ہوں گے، ہمارے محلے والوں سے تعلقات خراب نہیں ہوں گے، ہمارے ملنے جلنے والے اور متعلقین ہم سے دور نہیں ہوں گے۔ اگر وہ ہم سے دور ہو بھی جاتے ہیں تو ہمیں ان کو قریب لانا چاہیے، ہمیں ان سے محبت کرنا چاہیے، ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے۔ لوگوں نے مولا سے کہا، مولا یہ بتائیے اگر غلطی میری نہیں ہے، غلطی پر وہ ہے، تو مولا نے کہا غلطی پر وہ ہے، لیکن تم جاؤ، تم اس سے تعلقات کو بحال کرو، تم اس سے جا کے ملو۔ عزیزان گرامی، امیر المومنین وصیت فرماتے جاتے ہیں، اور وصیت میں فرماتے ہیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، کہیں تمہارے پڑوسی مشکلات اور پریشانی کا شکار نہ ہو جائیں۔ اب عزیزان گرامی، عجیب و غریب جملہ میں آپ حضرات کی خدمت میں ارشاد کر رہا ہوں، امیر المومنین کا ایسی وصیت میں، اسی جملے میں، یہ جو جملہ پڑوسیوں کے لیے فرمایا، حضرت کہتے ہیں اپنی وصیت میں کہ جب حضرت پڑوسیوں کے حوالے سے حقوق کے بارے میں بیان فرماتے تھے تو لوگ یہ ڈر محسوس کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کر رہے ہیں، کہیں یہ بھی نہ حضرت فرما دیں کہ تمہارے پڑوسیوں کا حق تمہاری میراث میں موجود ہے، یعنی کہیں انسان کی میراث کا وارث اس کے پڑوسی کو نہ قرار دے دیں۔ یہ پڑوسیوں کے حقوق ہے، لیکن ہم اپنے پڑوسیوں سے کس طرح سے پیش آ رہے ہیں یہ ہم بخوبی جانتے ہیں، لیکن واقعاً اگر ہم ان کے چاہنے والے ہیں، واقعاً ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی ویسا سلوک کریں گے جیسا امیر کائنات نے بتایا۔ امیر کائنات کی آخری وقت کی وصیت ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَكُونُوا لِلظَّالِمِ قَسْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور دیکھو ہمیشہ مظلوم کے طرفدار رہنا اور ظالم کے ہمیشہ دشمن رہنا، مظلوم کی ہمیشہ طرفداری کرنا، مظلوم کے ہمیشہ مددگار رہنا۔ لیکن عزیزان گرامی،
ہم خوب جانتے ہیں کہ ہم کتنے مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں اور کتنے ظالموں سے ہم اظہار بیزاری کرتے ہیں، لیکن یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس نے ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا، جس نے ہمیشہ ظالموں کے خلاف اپنی آواز کو بلند کیا۔ اور واقعاً اہل بیت کے جو پیروکار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مظلوموں کی حمایت کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ظالموں کی مخالفت کرتے ہیں۔ آج جا کر دیکھ لیے جو پیروان امیر المومنین ہیں، جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، جو ان سے محبت قدم بھرنے والے ہیں، وہ یمن کے مظلوموں کی، وہ فلسطین کے مظلوموں کی، وہ جہاں بھی دنیا میں مظلوم ہوں، وہ بحرین میں ہوں، فلسطین میں ہوں، یمن میں ہوں، مصر میں ہوں، کہیں کے مظلوم ہوں، ان کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں، چاہے وہ ایران کی شکل میں ہوں، چاہے وہ حزب اللہ کی شکل میں ہوں، چاہے وہ خمینی کی شکل میں ہوں، چاہے وہ خامنائی کی شکل میں ہوں، چاہے وہ سستانی کی شکل میں ہوں۔ آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ حضرت رہبر انقلاب نے یا حضرت آیت اللہ سستانی نے عراق کے اندر کس طرح سے مظلوموں کی مدد کی۔ تو کیوں؟ ان سے محبت ہے، ان کی وصیت یاد ہے، ان کے پیروکار ہیں، اس لیے کہ زندگی کوئی بہتر، دنیا کو بھی بہتر بنانا چاہتے ہیں، آخرت کو بھی بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ جب بہتری و کامیابی نگاہوں میں ہوتی ہے تو مظلوموں کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں اور ظالموں کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نمازوں کا خیال رکھنا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ وہ علی فرما رہے ہیں کہ میدان جنگ ہے، گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، مصلی بچھا دیا امیر المومنین نے۔ صحابی نے آ کر کہا مولا اس ہنگامے جنگ میں آپ مصلی بچھا رہے ہیں اور نماز کی تیاری؟ مولا نے کہا کیا کہتے ہو، اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے تو ہم جنگ کر رہے ہیں۔ صلوات بڑھے بر محمد صلی اللہ۔ لیکن عزیزان گرامی، ہمیں ذرا سی کوئی پریشانی پیش آ جائے، کوئی کام پڑ جائے تو ہماری نماز کدھر چلی جاتی ہے، ہماری نماز کا وقت کیا ہو جاتا ہے، ہم نماز کے وقت کی پابندی کو بھول جاتے ہیں۔ ہم اپنی نمازوں کے بارے میں ہم خود جانتے ہیں کہ میرا کیا حال ہے، لیکن نماز وہ عبادت ہے، وہ معراج ہے۔ اسی وصیت میں فرماتے ہیں کہ نماز کو فراموش نہ کرنا، اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کا ستون ہے۔ امیر المومنین اپنی وصیت میں کہہ رہے ہیں نماز کو فراموش نہ کرنا، اس لیے کہ وہ دین کا ستون ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں خانہ خدا کا خیال رکھنا، جیتے جی اسے خالی نہ چھوڑ دینا۔ اور اگر ایسا کیا، اگر خانہ خدا جیتے جی خالی ہو گیا تو عذاب سے امان نہیں پاؤ گے، عذاب سے امان نہیں پاؤ گے۔ خانہ خدا کا خیال رکھنا، نمازوں کا خیال رکھنا، عبادت کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں قرآن کو فراموش نہ کرنا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کے معاملے میں دوسرے تم پر سبقت کر لے جائیں اور تم ان سے پیچھے ہو جاؤ۔ نہیں، اگر واقعاً تم میرے چاہنے والے ہو تو جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا اس سے بہتر، ان کے چاہنے والوں سے زیادہ کون قرآن پر سبقت حاصل کر سکتا ہے؟ اگر واقعاً ہم امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں تو بہترین قاریان قرآن میں سے بھی ہم بھی ہوں گے، ہم بہترین قاریان قرآن میں سے ہوں گے، ہم بہترین قرآن کو سمجھنے والے ہوں گے، ہم بہترین قرآن کے مفاہیم پر، قرآن کے پیغام پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اگر ہم قرآن پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، اگر ہم قرآن کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، اگر ہم قرآن کو سمجھنے والے نہیں ہیں، اگر ہم قرآن کی بہتر تلاوت کرنے والے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امیر المومنین سے محبت کا دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن محبت پر کھڑے نہیں اتر رہے ہیں۔ اس دعوے پر ہم اس طرح سے نہیں اتر رہے ہیں کہ جس طرح سے امیر کائنات نے فرمایا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دوسرے لوگ تمہارے اوپر سبقت کریں قرآن کے معاملے میں، نہیں، تم میرے چاہنے والے ہو قرآن کے معاملے میں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں تم سب کو، تمام اپنے کنبے کو، اپنی اولاد کو، اور جن تک میرا یہ نوشتہ پہنچے ان سب کو میں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا، آپس کے جو معاملات ہیں ان کو سلجھانا، اور اگر ایسا نہ کیا، یہ تمام خرابیاں رہیں تو یاد رکھنا کہ جو تمہاری دعائیں ہیں وہ قبول نہ ہوں گی، وہ دعائیں قبول ہونا ختم ہو جائیں گی، وہ دعائیں باب استجابت سے جا کے نہیں ٹکرائیں گی۔ بس میں مجلس کو تمام کرنے جا رہا ہوں اور مصائب کی منزل کی طرف ہوں، اور آخر میں آپ ارشاد فرماتے ہیں اے اولاد عبد المطلب،
دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم امیر المؤمنین قتل ہو گئے، امیر المؤمنین قتل ہو گئے، کہ نعرے لگاتے رہو اور لوگوں کا خون بہاتے پھرو. نہیں، بلکہ ہمارے قتل کے بدلے میں صرف ایک کا قتل ہونا چاہیے جو ہمارا قاتل ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اس نے ایک ضرب لگائی ہے، اس کو صرف ایک ضرب ماری جائے، اس سے زیادہ نہیں. اور ہاں اتنا خیال رکھنا کہ خبردار کسی کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹے جائیں، اس لیے کہ ہم نے سنا ہے تمہارے نانا رسول اللہ سے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ کبھی کسی کے ہاتھ پاؤں نہ قلم کرنا، کبھی کسی کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹنا، چاہے وہ بھونکنے والا کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو، کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ، اس کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹنا. جس امیر المومنین نے یہ درس دیا ہو کہ کتے کے بھی ہاتھ پاؤں نہ کاٹے جائیں، تو بھلا یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ اسلام تلوار کے بل پہ پھیلایا جائے اور تمام لوگوں کو تحت تیغ کر دیا جائے؟ نہیں، اخلاق سے پھیلا ہے یہ اسلام اور امیر المومنین کے کردار سے پھیلا ہے یہ اسلام. جہاں امیر المومنین کتے کے ہاتھ پاؤں، پاگل کتے کے، کاٹنے والے کتے کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کی اجازت نہیں دیتے، تو وہ امیر المومنین کا دین اور اسلام کیسے لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت دے گا؟ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. بس عزیزان گرامی، میں زحمت کو تمام کر رہا ہوں اور ختم ہو گئی مجلس. پوری زندگی امیر کائنات کا تذکرہ کیا جائے تو علی کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکتا. علی جس کے فضائل، جس کے کمالات، جس کی منزلت، جس کا مقام و مرتبہ یہ ہو کہ اس کے فضائل اللہ پڑھے، اس کے فضائل اللہ کا حبیب پڑھے، اس کے فضائل اللہ کے فرشتے و جبرائیل پڑھیں، اس کے فضائل اللہ کے مقرب بندے پڑھیں. ہم جیسے گناہگار خاکی بندے کیا فضائل امیر المومنین پڑھیں گے؟ لیکن ہاں عزیزان گرامی، اسی علی کے ساتھ دنیا نے کیا کیا یہ آپ حضرات جانتے ہیں. بس میں آپ کو لے آیا مصائب کی منزل تک. 20 رمضان یہ وہ آخری رات امیر المومنین کی ہے کہ اب امیر المومنین کو 21 کی دوسری رات نصیب نہ ہو. امیر کائنات کی آخری رات ہے. وہ امیر کائنات کہ جو یتیموں کے گھر جائے اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا کر کھلائے. یہ وہ امیر المومنین کی مجلس ہے، یہ ان کا ماتم ہے، یہ ان کے تابوت کی مجلس ہے کہ جو بیواؤں کا سہارا، جو یتیموں کا مولا، جو یتیموں سے یہ کہتا ہو کہ میرے ہوتے ہوئے اپنے کو یتیم محسوس نہ کرنا. یہ اس امیر المومنین کی عزاداری کے ایام ہیں کہ جو انسانیت کے لیے اپنی زندگی بسر کر کے دنیا سے چلا گیا اور وہی سوکھی روٹی اپنے کھاتا تھا، لیکن دوسروں کی غذاؤں کا اہتمام ایسے کرتا تھا کہ جیسے انسان اپنے بچوں کے لیے غذا کا اہتمام کرتا ہے، دوسروں کی ضروریات کے سامان کو اس طرح مہیا کرتا تھا کہ جیسے انسان اپنے اہل خانہ کے لیے کرتا ہے. لیکن وہ امیر کائنات اس دنیا سے جا رہے ہیں، اس عالم میں یہ گھر سے نکل رہے ہیں. مرغابیوں نے راستہ روک لیا. اے میرے مولا، اے میرے آقا، جانتے ہیں کہ امام اللہ کی طرف سے ہم پر بھی حجت ہے، تمام خلق خدا پر. ان جانوروں کو امام معصوم کی اتنی معرفت، لیکن وہ ابن ملجم جانور صفت کے جس نے حضرت کو ایسی زہر آلود تیغ سے مجروح کیا کہ جس کے نتیجے میں حضرت دنیا سے چلے گئے. آپ کی شہادت واقع ہو. مولا بیت الشرف سے مسجد کی طرف تشریف لائے، مسجد کے اندر داخل ہوئے. داخل ہونے کے بعد ایک دفعہ حضرت گلدستہ اذان کے اوپر پہنچے اور اذان دینا شروع کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فضا میں اذان امیر المومنین گونجی. نماز ہوئی. ابن نماز ہو رہی تھی عزیزان گرامی، جب ستم ہو گیا ایک مرتبہ ابن ملجم ملعون مرادی زہر آلود تلوار لے کر سبوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا. حضرت پیشانی کو اٹھا رہے تھے سجدے سے اور ادھر ابن ملجم کی تلوار گر رہی تھی.
ابن ملجم کی تلوار حضرت کے سر اقدس سے جو مس ہوئی، ایسا زخم ہو گیا کہ حضرت خاک مسجد کو اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ میں اٹھا کر اپنے زخم سر میں بھرتے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں فزتو ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہوا، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ بس عزیزان گرامی، مجلس اپنے اختتام کی منزلوں میں ہے، بس میں زحمت کو تمام کر رہا ہوں، لیکن چونکہ آخری مجلس ہے اس لیے میں حضرت کا تھوڑا شہادت کا تذکرہ کر دوں تاکہ آپ حضرات بھی عزاداری کر لیں، دل کھول کر آنسو بہا لیں۔ بس میں نے مجلس کو تمام کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اجازت ہوئی، نماز تمام ہوئی۔ ایک مرتبہ نماز تمام ہونے کے بعد حضرت کو چاہنے والوں نے گھیر لیا۔ ایک مرتبہ حسنین نے گلیم منگایا، کمل کو منگانے کے بعد حضرت کو اس کمل میں لٹایا، لٹانے کے بعد حضرت کو لے کر مسجد سے بیت الشرف کی طرف روانہ ہوئے، اور جیسے ہی بیت الشرف کی طرف روانہ ہوئے ایک مرتبہ جب گھر قریب آنے لگا، زخمی حالت میں امیر المومنین فرماتے ہیں بیٹا حسن حسین، ارے میرے چاہنے والوں سے کہو یہ اپنے گھروں کو چلے جائیں، اس لیے کہ جب میری اس حالت کو زینب کی ام کلثوم دیکھیں گی تو اپنے باپ کی حالت دیکھ کے برداشت نہ کر سکیں گی۔ ایک مرتبہ حسنین نے حکم دیا، چاہنے والے چلے گئے۔ ارے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا، ارے یہاں زینب و ام کلثوم کے پردے کا اتنا خیال، ارے یہی کوفہ ہوگا، زینب و ام کلثوم اور یاسر ہوں گی، اس کے بعد ندا ہو رہی ہوگی، ارے تماشا دیکھنے والوں دیکھو یہ علی کی بیٹیاں ہیں، نبی کی نوازیاں ہیں، تماشا دیکھنے والوں آؤ۔ بس عزیزان گرامی، مجلس تمام ہو رہی ہے، امیر کائنات زخم سر اپنا زہر اثر کرتا جاتا ہے، پورے جسم اثر میں زہر پھیل رہا ہے۔ ایک مرتبہ وہ وقت آیا کہ جب حضرت حسنین علیہ السلام جراح کو بلا کر لائے، لانے کے بعد ایک مرتبہ جراح آیا، آنے کے بعد زخم سر کا معائنہ کرنا شروع کیا، وہ پٹیاں رکھتا جاتا ہے، دیکھتا جاتا ہے، جب بھی اس کا معالجہ کرتا ہے تو وہ تمام پٹیاں زہر سے اور خون سے آلود ہو جاتی ہیں، اور وہ پٹیاں اس طرح سے ہو جاتی ہیں جس طرح سے جسم زرد ہو چکا تھا، پٹیاں بھی اسی رنگ کی ہو جاتی ہیں، اسی رویت کی ہو جاتی ہیں۔ بس عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جب معالجہ کرنے والے طبیب نے، جب اس جراح نے یہ عالم دیکھا، جب حضرت کا یہ عالم ہوا، جیسے ہی اس معالجے نے، جیسے ہی اس طبیب نے یہ منظر دیکھا، دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ حسنین کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ حضرت نے پوچھا کہ بتاؤ کیا بات ہے، حضرت کے لیے کوئی ایسی خبر ہے کہ جس سے ہمیں اطمینان حاصل ہو۔ ایک مرتبہ اس طبیب نے کہا، کہتا ہے جراح انا للہ و انا الیہ راجعون، اب کوئی ایسا وقت نہیں ہے، اب کوئی ایسی نوبت نہیں ہے کہ جس سے امیر المومنین کے لیے کہا جائے کہ نہیں ان کے لیے کوئی بہتر خبر ہے۔ بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جو وصیتیں کرنا ہیں وہ وصیتیں خدمت میں کر دیجئے اپنے گھر والوں کے۔ بس ایک مرتبہ جیسے ہی طبیب نے یہ خبر سنائی، ایک مرتبہ حضرت نے اپنے گھر والوں کو اپنے نزدیک جمع کرنا شروع کیا۔ ادھر امام حسن ہے، کہیں امام حسین ہے، کہیں زینب ام کلثوم ہے، کہیں چھوٹے سے آقا عباس کھڑے ہوئے ہیں، تمام گھر کی تمام مولا کی ازدواج موجود ہیں۔ بس گھر والے آ گئے، وصیتیں شروع ہوئیں، مولا نے تمام وصیتیں کرنا شروع کی، تمام گھر والوں کو امام حسن کے حوالے کرنا شروع کیا۔ لیکن ایک مرتبہ حضرت ام المؤمنین کا گریہ مولا کے کانوں تک پہنچا۔ ارے فرمایا مولا نے ام المؤمنین تمہارے گریے کا سبب کیا ہے؟ کہا مولا آپ نے سب کو تو حوالے کر دیا، لیکن ہائے میرا عباس، آپ نے اس کے سلسلے میں کچھ نہ فرمایا۔ بس میرا مولا کہتا ہے ارے میں نے عباس کے حوالے کچھ نہ کیا تو میں نے حسین سے بھی تو کچھ نہ کہا، ارے حسین ادھر آؤ، اے میرے عباس نزدیک آؤ۔ ارے حسین و عباس کو نزدیک بلایا، حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں، اے حسین میرے
عباس کا خیال رکھنا، ارے عباس جب تک سلامت رہنا، میرے حسین کا خیال رکھنا۔ ارے حسین جناب امیر المومنین کی آنکھ بند ہونا ہے، خفص انصری سے روح پرواز کر گئی، ارے قتل ہو گئے امیر المومنین، فرشتے فضاؤں میں نالا کرنے لگے قتل امیر المومنین، اس دنیا سے وہ چلا گیا کہ جو اس دنیا میں بیواؤں کا سہارا تھا، جو یتیموں کا سہارا تھا۔ بس عزیزان گرامی میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں کہ بیت الشرف سے جنازہ برآمد ہوا، جنازہ گھر سے چلا، لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ آگے سے جنازے کو کوئی نہیں اٹھائے ہوئے ہے، ہوا پر معلق ہے، اور پیچھے سے حسنین جنازے کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی آگے سے تابوت کو جبرائیل و میکائیل سہارا دیے ہوئے تھے، کاندھا دیے ہوئے تھے۔ بس یہ جنازہ جب اس مقام پر پہنچا جہاں امیر کائنات کی قبر مبارک ہے، ایک مرتبہ وہاں کیا لکھا دیکھا کہ دیکھتے ہیں ایک پتھر جس پر لکھا ہے کہ یہ میرے بھائی علی کی قبر ہے، اس کو موسیٰ نے بنایا ہے۔ ایک مرتبہ اس قبر کو وہاں سے اس پتھر کو ہٹایا گیا، ہٹانے کے بعد امیر کائنات کو چاہتے ہیں کہ قبر میں اتاریں، بس ایک مرتبہ قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، ارے رسول اللہ کے ہاتھ تھے، لاؤ میرے وسیع و جانشین کا جنازہ مجھے دے دو۔ ارے امیر کائنات کو دفن کر دیا گیا۔ میں کہوں گا مولا بڑے خوش نصیب ہیں، بڑی شان سے جنازہ اٹھایا، جبرائیل و میکائیل نے کاندھا دیا، ارے لیکن آپ کا لال حسین ارے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے دشت بشمر کے خنجر سے قتل ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما له یا رب حق زہرہ و بیہا و بالہا و بنیہا و سر المستعود فیہا۔